فرمایا گیا وَأَوْفُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت یہی ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ نے تمام خیر کو جمع کر دیا ہے اور دوسرے حصے میں تمام شر کو جمع کر دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس آیت کے اوپر عمل کر لے تو سمجھو تمام خیر کو پا گیا اور تمام شر سے بچ گیا۔ کیسے؟ فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں ایتاؤ حقہ، ایتاؤ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ اس کا حق ہے اتنا، جی اگر جتنا حق ہے اتنا آپ دے دیں تو یہ عدل ہے، عدل ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اگر حق اتنا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی دے دیں تو یہ احسان ہے۔ ترتیب دیکھیں، یہ دینا واجب ہے اس لیے کہ یہ حق ہے، جو حق دینا واجب ہے، اور یہ مستحب ہے، تو واجب کا درجہ پہلے ہے، مستحب کا بعد میں۔ دیکھیے واجب کا پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا، عدل واجب ہے لہذا واجب پہلے دو، والاحسان، اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایتاء فوق حقہ، حق سے زائد دے دینا، تو وہ تو مستحب ہے، آپ دیں یا نہ دیں اچھا ہے وہ۔ یہ ہوا پہلے واجب پورا کریں، وہ بھی کریں، اور احسان کریں، حق سے زیادہ دے دیں ایک۔ اور ان دونوں کا پہلا محل کون سا ہے؟ کہاں دینا ہے یہ دونوں چیزیں؟ واجب یعنی عدل کس کے ساتھ کرنا، اور احسان کس کے ساتھ کرنا؟ بولے رشتہ داروں کے اوپر، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے کہ یہ واجب ہے عدل، اور احسان مندوب ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ ان دونوں کا پہلا محل ہے۔ آپ واجب پورا کرو اور اسی طریقے سے احسان کرو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ ہوا، یہ تین چیزیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کریں، احسان کریں، اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو دیں۔ اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے، فحشا سے، منکر سے، اور بغی سے۔ ان تینوں کو مطلب سمجھیں۔ فحشا کہتے ہیں کہ ایسا برا فعل جس کو آدمی کرے مگر ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے زنا ہے، عام طور پر تھوڑی ایسے سامنے کرے گا کوئی، جی اس کو فحشا کہتے ہیں۔ فحشا ایسے برے فعل کو، ایسے گندے فعل کو کہتے ہیں کہ آدمی کرے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے شراب ہے اور اس طریقے سے زنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کرتا ہے مگر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ تو ہے فحشا۔ اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گندا کام جو آدمی ظاہر کر دے، جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کھڑا ہو کر ننگا ہو جائے تو ننگا ہو جائے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں کہ آدمی کوئی گندا کام کرے اور اس کا اظہار بھی کر دے، جیسے گندا کام ننگا ہو جائے کسی کے سامنے ایسا۔ وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے ایسا، وہ پیسے نہیں دیتے تو جو مخنث ہوتے ہیں نا، دے پیسہ ورنہ ننگا ہو جاؤں گا، تو ایسا ہوتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ منکر، فحشا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آدمی کرتا ہے، گندا کام ہوتا ہے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ فحشا ہے۔ اور منکر برا ہوتا ہے، وہ کبھی فعل ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے، وہ جیسے سب کے سامنے ننگا ہو جانا، جی۔ اور تیسرے والبغی، بغی کا تعلق ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، دوسرے کے اوپر، بغی کا تعلق دوسرے سے ہے، الاستطال علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا۔ اس ظلم کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی کا مال دبا لینا، کسی کی امانت پہ خیانت کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ آج کل ایسا بہت چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پیسے لے لینا، زمین لے لینا، کسی کا حق مار لینا، غصب کر لینا، جی۔ جبکہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہی بچے جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس زمین میں اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی۔ اماں بابا مر گئے، جلدی سے ان کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جو خیرات کی جگہ ہے،
जिंदगी भर कहता रहता मेरा है मेरा है मेरा है। मरने के बाद यही बच्चे जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया है कहते हैं कि यहां उसको ना रखा जाए, इसको खैरात की जगह में दफन किया जाए। काहे का तेरा है भी, तेरा काहे का है? अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए हैं, जिंदगी के तमाम पहलुओं के ऊपर बहस की गई है। अल्लाह अकबर। और अगली आयत तो बड़ी अजीब व गरीब है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन। जीने का तरीका बताया गया, जो भी आदमी नेक अमल करेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, अगर ईमान के साथ है तो फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको हयात तय्यबा देंगे। हयात तय्यबा की तफसीर हसन बसरी ने की है अलकना। अलकना का मतलब वर्ज़ा बिमा क़स्सम अल्लाहु लक तकुन, वर्ज़ा बिमा क़स्सम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिख दिया है उसके ऊपर राजी हो जा। हादिही हिल कना, इसको कनात कहते हैं। सबसे बड़ा गनी तो वही है ना कि थोड़ा मिले तब भी खुश रहे और ज़्यादा मिले तब भी खुश रहे, इसको कहते हैं कनात। कनात की ज़िंदगी जिसको अता कर दी गई है उसे अल्लाह तबारक तआला ने सब कुछ दे दिया। नहीं तो अगर आदमी को कनात अता नहीं की गई, उसकी जगह पर उसे लालच दे दिया गया, तो लालची की आंख तो पूरी रूए ज़मीन की नेमत भी मिल करके भर नहीं सकती। जैसा कि सादी ने कहा है कि रूदये तंग बयक नाने तेही पुरगर्दत, रूदये तंग बयक नाने तेही पुरगर्दत, नेमते रूए ज़मीन पूर्ण कुनत दीदे तंग, कि भूखे आदमी की अंतड़ी एक रोटी से भर जाती है जी, लेकिन लालची की आंख पूरी दुनिया मिलकर भी उसे राजी नहीं कर सकती। लिहाजा आदमी को कनात के ऊपर गुजारा करना चाहिए, जैसा कि इस आयत में फरमाया गया